قرآن مجید میں 4 عظیم فرشتوں کا ذکر آیا، جن میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سب سے پہلے فرشتے تھے جنہیں اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہم قیامت کے روز سور پھونکنے والے فرشتے کے طور پر جانتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، اور اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کو بہنے سے کیوں روکا ہے؟ اگر آپ علیہ السلام کا آنسو زمین پر گر گیا تو کیا ہوگا؟ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ بھی کہ ہر جاندار کی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کی بھی موت ہوگی۔ تو اللہ کیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جان لے گا؟ ویڈیو دیکھتے رہیں، کیونکہ ویڈیو میں آگے آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں کئی چونکا دینے والے حقائق جانیں گے جو آپ نے اور کہیں نہیں سنے ہوں گے۔ مستقبل میں یہ دنیا ایک عجیب اور خوفناک منظر دیکھنے والے ہیں، جس کے لیے وقت انتہائی کم رہ گیا ہے۔ آج کے دور کے انسان اس خوفناک منظر کی پیشن گوئیاں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان پیشن گوئیوں کو ہر کوئی نظر انداز کر رہا ہے۔ آج سے کئی سال بعد یہ منظر سب کے سامنے ہوگا، جب دنیا کے خاتمے یعنی قیامت کی نشانی ایک ایک کر کے پوری ہو جائیں گی، اور اس وقت دجال نکل کر پوری دنیا کو دھوکے میں ڈال چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ شیطانی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تب دجال کو شکست ہو چکی ہے، یاجوج ماجوج کا دور گزر چکا ہے، دنیا بدترین قحط کا سامنا کر رہی ہے۔ پھر ایک دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آیا۔ ہر انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے۔ زمین زلزلوں سے پھٹ چکی ہے، سمندر ابل رہے ہیں، لیکن کچھ وقت بعد ان تمام واقعات میں کمی آ چکی ہے۔ سورج واپس غروب ہو کر مشرق سے نکل آیا، اور لوگ جو اس منظر کو دیکھ کر خوف زدہ ہیں واپس اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کی تباہی بس کچھ سیکنڈ کی دوری پر ہے۔ اسی لمحے حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک اہم حکم کے انتظار میں ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں وہ سور ہے جس میں اتنے سوراخ ہیں جتنے اس دنیا میں موجود انسان۔ وہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ کے قریب کر چکے ہیں، بس انتظار ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ اس ہیبت ناک گھڑی میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے چہرے پر انتہائی ہیبت اور جلال ہے۔ آخر کار وہ لمحہ آ پہنچا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی ہے۔ یہ اس بڑے انتظار کا اینڈ ہے۔ اگر اس دنیا کا خاتمہ اور قیامت کا آغاز ہے، تب حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک لمبی سانس لیتے ہیں اور سور پھونکتے ہیں۔ اس وقت دنیا رک گئی ہے، لوگ شدید خوف کے عالم میں ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ تمام ستارے ان کے سر پر گر رہے ہیں۔ اس سور کی آواز سے قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہی فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم پر قیامت کا آغاز کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو 4 مقرب فرشتوں میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے نہ صرف سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا، بلکہ ان کو روحی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی زندگی دینے والا۔ مگر کہتے ہیں جب پوری دنیا سردی اور برف کی لپیٹ میں ہوتی ہے، جب درخت بغیر پتوں کے ہو جاتے ہیں، جانور اپنے بلوں میں گھس کر اس شدید موسم کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک اور ذمہ داری دی جاتی ہے۔ بہار کے پہلے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے ایک دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا ایک نرم ہوا کی طرح زمین پر پھیل جاتی ہے، اور زمین پر موجود ہر چیز کو ایک نئی روح دیتی ہے۔ یہ ان کو جگاتی ہے جو سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعا پھولوں کو باہر نکالتی ہے، درختوں کو ایک بار پھر ہرا بھرا کر دیتی ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، اور دنیا میں ہر طرف ایک نئی تازگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دنیا کے اس بدلتے دور کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کے حکم پر وہ زمین میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن تک ایسا ہی چلتا رہے گا۔
آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے سور کو پیدا فرمایا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپا۔ تب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس سور کو اپنے منہ میں پکڑا اور اپنی نظر اللہ کے عرش پر کر لی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سور کے آگے یہ تمام زمین اور آسمان نہایت چھوٹے ہیں، یعنی تمام زمین اور آسمان اس سور میں سما سکتے ہیں۔ لوگوں کی تعداد جس میں ہر سوراخ ہر وہ انسان ہے جو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف اس زندگی کا اختتام ہوگا بلکہ ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز بھی ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ کا ایک بڑا راز یہ بھی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہر ایک سانس پر اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، جو فرشتے اللہ کی عظیم قدرت کا ایک ریفلیکشن ہیں۔ یہ فرشتے قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 بار جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں، جس عذاب کو دیکھ کر ان کی آنکھ سے شدید ڈر اور غم کی وجہ سے آنسو نکل جاتے ہیں، جس میں اس دنیا کا تمام غم چھپا ہوتا ہے۔ اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح ایک طوفان دیکھے گی، جو زمین پر موجود ہر پہاڑ ہر انسان کو بہا لے جائے گی۔ لیکن اللہ کے حکم پر وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے ہیں، اسی لیے زمین کا بیلنس برابر ہے اور یہاں زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام باقی تمام مخلوقات کی طرح موت کی نیند سوئیں گے، جن کی جان حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے بعد تمام مخلوق کی جان لینے کے بعد حاصل کریں گے، اور تب اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اپنی جان خود لے لیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ قیامت کے بعد دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگوں کا جسم زمین میں حل ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن ان کے جسم میں موجود ایک چھوٹی ہڈی اسی طرح رہے گی، جو ان تمام انسانوں کی دوبارہ زندگی کی ایک علامت ہوگی، یعنی اسی ہڈی سے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے بعد جب صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، تب اس تاریخی اندھیریوں کی خاموشی میں اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تب اس سور کی آواز ان تمام لوگوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے انہیں دوبارہ زندگی دے گی، اور اس وقت اس فائنل مرحلے کا آغاز ہوگا جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو کیا آپ اس فائنل مرحلے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا۔